السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ایک تاریخی بستی بھٹکل کی دلچسپ کہانی کا آخری حصہ، یعنی کہانی میرے گاؤں کی، اس آخری ایپیسوڈ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے یہاں کے مسلمانوں کی ابتدائی زندگی اور یہاں کی کچھ پرانی یادگاروں کے بارے میں سنا تھا۔ ناظرین، جب ہم شہر بھٹکل کے ماضی بعید کے بعد اس کے ماضی قریب کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہاں کے مرکزی ادارے اور ان کی سنہری تاریخ نظر آتی ہے، جو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور آج بھی ہمارے ان عظیم، دراندیش، گہری علم و بصیرت و آگہی کے پیکر اور فراست ایمانی سے لبریز اسلاف کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ انہوں نے کن نازک ترین حالات میں ایسے اداروں کو قائم کر کے قوم و ملت پر کتنا عظیم احسان کیا تھا، اور جس کے سائے تلے ہم آج تک زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر بھٹکل کے تمام اداروں میں صرف 5 اداروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور ان کو مرکزی ادارے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں کا قدیم اور صدیوں پرانا نظام محکمہ شرعیہ کا قیام اور جماعتی نظام ہے، اور یہ بات سن کر آپ کو حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ پیدائشی طور پر یہاں کا ہر باشندہ اس کا عام رکن شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی متفقہ تاریخ کم از کم 8ویں صدی ہجری سے جا کر ملتی ہے، اور یہ تاریخی اور مستند حوالوں سے ثابت ہے۔ ناظرین، شروع سے ہی مسلمانان بھٹکل اس امتیازی خصوصیت میں پورے ملک کے مسلمانوں میں ممتاز رہے کہ ان کا جماعتی نظام اور محکمہ شرعیہ کا نظام تقریباً 800 سالہ پرانا ہے، اور آج تک بفضل خداوندی جاری و ساری ہے۔ اس جماعتی نظام کا بنیادی مقصد دینی تشخص، اسلامی ثقافت اور آپسی اجتماعیت کے قیام کے ساتھ ساتھ دارالقضاء کے ذریعے مسلمانوں کے باہمی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے اور آئلی مسائل کے مقدمات کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ علاوہ ازیں مسلم معاشرے میں شرعی احکام کا نفاذ، شہر میں رائج منکرات کی روک تھام کے علاوہ جمعہ و عیدین کی نماز کا انتظام بھی جماعت کی ذمہ ہے، بلکہ مسلمانان بھٹکل نے اسی روش کو باقی رکھتے ہوئے جہاں جہاں تجارت کی غرض سے گئے اپنے جماعتی نظام کو بھی اولین درجے میں قائم فرمایا، اور اب تک الحمدللہ صدیاں گزرنے کے باوجود شب و روز کی گردش اس نظام پر نظر انداز نہ ہو سکی۔ ناظرین، آئیے دوسرے نمبر پر یہاں کا سماجی و سیاسی ادارہ اور یہاں کی سماجی و سیاسی ضروریات کی تکمیل کے لیے مجلس اصلاح و تنظیم کے نام سے ایک متحدہ پلیٹ فارم اور ایک متحدہ اور فعال ادارہ ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب مسلمان عالمی اور ملکی سطح پر آزمائش اور ابتلا کے دور سے گزر رہے تھے، اور ایک طرف انگریزوں کے پنجے سے ملک کو آزاد کرانے کی فکر جاری تھی، تو دوسری طرف جنگ طرابلس اور بلقان کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے آثار نے مسلمانوں کو ناامیدی کا شکار بنا دیا تھا۔ ایسے حالات میں بھٹکل کے چند غیور، دردمند اور بیدار مغز افراد نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے تعلیمی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی اعتبار سے مختلف تحریکیں شروع کی۔ سب سے پہلے 1910 میں مجلس تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جب خلافت عثمانیہ کے ماتحت حجاز کے گورنر شریف حسین نے دستبردار ہو کر خود مختاری کا اعلان کیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، تو اس کے خلاف بھٹکل میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ دراصل جنگ بلقان کی 6 ریاستوں یعنی یوگوسلاویہ، رومانیہ، ہنگری، یونان، بلغاریہ
اور البانیہ سے اسلام کا خاتمہ کیا گیا تو بلقان کی جنگ میں ترکی کے تمام مقبوضات پر مسیحی یورپ نے قبضہ کر کے مسلمانوں کو در بدر کر دیا تھا، اور یہی وہ حالات تھے جس سے مسلمانان بھٹکل بے چین ہوئے، اور یہاں رہ کر انہیں یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ کس طرح سے خلافت اسلامیہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ پھر 1912 میں انجمن اصلاح و ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے ماتحت اخبارات، رسائل اور کتب بینی کا ذوق پیدا کرنے کے علاوہ بدعات و رسومات کو ختم کرنے میں اس صدیق فری لائبریری کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک خلافت کے جلسے اس دور کی اہم یادگار شمار کیے گئے۔ پھر 1932 میں مختلف اداروں کو ضم کر کے مجلس اصلاح و تنظیم کے نام سے ایک متحدہ ادارہ قائم کیا گیا، اور اس ادارے کا نصب العین بنیادی مقصد پھٹکل اور اطراف کے برادران ملت میں اجتماعی بیداری پیدا کرتے ہوئے سماجی اور سیاسی مسائل آپسی اتحاد کے ساتھ حل کرنا طے پایا۔ اسی طرح اس ادارے کی رہنمائی میں انجام پانے والا ایک بڑا اہم کام، اور جسے ہمیں بہت غور سے سننا ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت رہی کہ یہاں کے مسلمانوں کے ووٹوں کو بٹنے اور منتشر ہونے سے بچانے کے لیے یہ ادارہ آج تک سرگرم ہے، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے لیے تنظیم گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت، ضلع پنچایت، بھٹکل ٹاؤن میونسپل کونسل اور ریاستی اسمبلی پارلیمانی انتخابات کے موقعوں پر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حلقے کی تمام مسلم جماعتوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ایک فیصلے پر پہنچتی ہے، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسے کامیاب بنانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، تنظیم کے فیصلے کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں کو مسلمانوں کے متحدہ ووٹوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ٹاؤن میونسپلٹی کے الیکشن میں تنظیم کی حکمت عملی سے مسلم اکثریت والے وارڈوں میں بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہوتے ہیں، اور یہ شاید پورے ملک میں ایک انوکھی مثال ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کی گہما گہمی، آپسی مقابلہ آرائی اور الیکشن کی اخراجات کی نوبت نہیں آتی، اور مسلم وارڈوں میں سیکولر غیر مسلم امیدواروں کی حمایت کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ الیکشن کی سرگرمیوں کے علاوہ عوام کے شہری مسائل کے حل کے لیے اور شہر کی فضا کو فرقہ وارانہ کشیدگی اور غیر یقینی حالات سے محفوظ رکھنے کے لیے تنظیم کے ذمہ داران وقتاً فوقتاً کبھی تحصیلدار، کبھی اے سی، ڈی سی اور محکمہ پولیس کے افسران سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ حکومت کے مختلف محکموں کی طرف سے جاری سرکولر کے بارے میں بھی اشتہارات کے ذریعے عوام کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حسب ضرورت ریاستی اور مرکزی وزراء کو ہمارے مسائل سے متعلق میمورنڈم بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ بدلتے ہوئے سماجی و سیاسی حالات کے ساتھ تنظیم کی خدمات اور ذمہ داریوں کا احاطہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مختلف و متنوع خدمات کی بدولت سرکاری اور عوامی سطح پر اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اور اسے ہر سطح پر پھٹکل اور اس کے اطراف کے مسلمانوں کی نمائندگی اور ترجمانی کا درجہ مل گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تنظیم کی کچھ کہانی۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے۔ ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے اہم ادارے کی طرف اور جانتے ہیں کہ اس کی کیا خدمات رہی ہے۔ تیسرا مرکزی ادارہ عصری تعلیمی ادارہ ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے مسلمانان بھٹکل کا خصوصی تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔
تعلیم کے سلسلے میں ان کی فکر مندی اور اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ شان و شوکت اور شخصی نام و نمود کے بجائے تعلیمی اداروں کے قیام اور زیادہ سے زیادہ اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے پر صرف کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھٹکل کی سب سے قدیم اور تاریخی عصری درسگاہ انجمن حامی مسلمین ہے، جس کی بنیاد آج سے 100 سال پہلے 1919 میں دینی اور عصری تعلیم کے حسین سنگم کو عام کرنے کی غرض سے رکھی گئی، اور جس کے نام میں ہی اس عظیم ادارے کی بنیادی مقصد کو واضح کیا گیا ہے۔ اس ادارے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے مقامی حالات تعلیم کے سلسلے میں بہت ہی غور طلب تھے۔ لوگ تعلیم و ترقی سے ناواقف تھے، جہالت بدعات کا دورہ تھا، دولت کے صحیح مصرف سے بھی عوام نابلد تھے۔ ان حالات میں انجمن کے قیام نے دینی و عصری تعلیم دونوں میدانوں میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا۔ کبھی ویران ہوتا ہے چمن بے التفاتی سے، کبھی ویران ہوتا ہے چمن بے التفاتی سے، بسا دیتا ہے ویرانہ کبھی ذوق بہار اپنا۔ اس ادارے کی اس وقت 17 شاخیں بھٹکل ہی میں قائم ہیں، جس میں اس وقت کل 6473 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور ان کے لیے 344 ٹیچنگ اسٹاف اور نان ٹیچنگ اسٹاف 155 ہے۔ اور دوسری بات اور اہم بات، ان سارے اداروں کا صحت مند محل وقوع اور پرفضا ماحولیات کی کشادگی اور شفافیت تو بس دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خاص طور پر انجینئرنگ کالج سے جو پہاڑ کے سینے پر قائم ہیں، پہاڑوں اور سمندروں کا خوبصورت اور دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آج بھی بفضل خداوندی اتوار کے بجائے جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اور اکثر شعبوں میں تعلیم غیر مخلوط ہوتی ہے، یعنی کو ایجوکیشن کے بغیر تعلیم ہوتی ہے۔ خدا کرے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتی ہیں، اور آخری ادارہ دینی تعلیم کے میدان میں بھٹکل کا جامعہ اسلامیہ ہے، اور اس میدان میں بھٹکل کا تذکرہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے انگوٹی نگینے یا ہیرے کے بغیر ہو۔ اسلامی علوم و فنون کی یہ درسگاہ اپنے نام، کام اور مختلف خصوصیات کے اعتبار سے اپنے علاقے کے علاوہ پورے ملک میں ایک اونچا مقام رکھتی ہے۔ علوم نبوت کے اس گلشن سے اب تک سینکڑوں علماء فارغ ہو کر اللہ کے محبت بھرے پیغام کو دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ ادارہ ہمیشہ ارباب ندوہ و دیوبند دونوں کی خصوصی توجہات کا مرکز رہا۔ یہاں عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مطابق ہی نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے اولین سرپرستوں میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ اور محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اب میرے کارواں مرشد ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی یہ دینی تعلیمی ادارہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس وقت اس ادارے کی زیر اہتمام جامعہ آباد اور دیگر مکاتب میں جملہ 1800 طلبہ زیر تعلیم ہے، جن کے لیے تقریباً 110 تدریسی عملہ اور 43 غیر تدریسی عملہ ہمتاً مشغول رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے تو چند بلکہ 5 مرکزی اداروں کی مختصر داستاں۔ اس کے علاوہ بھی شہر بھٹکل میں کئی ایک دینی، تعلیمی، ثقافتی، سماجی، اصلاحی اور اقتصادی ادارے اپنے اپنے حدود میں شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک بھٹکل کی مساجد کا تعلق ہے تو اس شہر کی سب سے قدیم مسجد جامع مسجد ہے، جس کو مقامی زبان میں ولی مسجد یعنی بڑی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر 851 ہجری مطابق 1447 عیسوی کی تاریخ درج ہے، یعنی گویا
کم و بیش 800 سال اس مسجد کی تعمیر پر گزر چکے ہیں، اور یہ تاریخی کتبہ آج بھی محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر مساجد تعمیر کی گئی، اور اب الحمدللہ 100 سے متجاوز مساجد صرف شہر بھٹکل میں آباد ہیں۔ بھٹکل کی مساجد میں ایک تاریخی مسجد سلطانی مسجد بھی ہے، جس کو شہر میسور سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کے توسط سے اس کے سپہ سالار نے تعمیر کیا تھا، اور اپنے فرمان کے ذریعے اس کا وثیقہ بھی عطا کیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ مرکزی اداروں کے علاوہ شہر بھٹکل میں 10 ایسے ادارے موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے دین و ملت کے فروغ کا کام انجام پا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی مختصر تاریخ پر آپ مجھے رکنے کی اجازت دیں۔ یہ کچھ تاریخی چند جھلکیاں تھی ماضی کی اور اب حال کی، جس کو کہانی میرے گاؤں کے نام سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا آباد رکھے اس چمن کو، اور ہر طرح کے شرور و آفات سے اس کی حفاظت فرمائے، اور داتا رکھے آباد دائم تیرا میں خانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔